الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا سلسلہ پچھلی آیت نمبر 15 سے ملا ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ کے عذاب کا خوف ہے. اور اس پر پچھلے ہفتے الحمدللہ گفتگو ہوئی تھی، تو اور اس پر جن چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی. اسی سلسلے کی یہ آیت آگے ہے کہ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دن نجات حاصل ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جس شخص کو نجات حاصل ہو جائے تو گویا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی مہربانی کی. فقد رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی مہربانی کی ہے. وذالک الفوز المبین، اور حقیقت میں سب سے واضح اور کلیئر کامیابی اگر یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا جائے، سب سے عظیم ترین چیز. اسی قسم کی آیت ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کو جہنم کی آگ سے نجات حاصل ہو جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز، سمجھیے کہ وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وگرنہ تو دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. اور حقیقت میں ہمیں اس دھوکے کے سامان کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس قدر یہ دھوکے کا سامان تھا، جس پر ہم بڑے فخر کرتے تھے کہ یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، میرے فلاں سے بہترین تعلقات ہیں، فلاں وزیر سے، فلاں بادشاہ سے، فلاں پریزیڈنٹ سے. وہ سارے کے سارے ایسے لگیں گے جیسے کہ ہم کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہیں. بالکل کہ جو ہی کھیل ختم ہو گیا سب اپنی اپنی جگہ چلے گئے ایک عام آدمی کی طرح. ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، نہ وہاں بادشاہ ہوگا نہ فقیر ہوگا، سبھی ایک جیسے ہوں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر اس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ نے اور میں نے اس پر زیادہ غور کرنا ہے کہ میری نجات کیسے ہوگی. دنیا تو ایسے گزر جائے گی نا، اور دنیا لوگوں کی جیسے گزر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی پوری ہو گئی وہ یہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی گزر جائیں گے. تو میرے دوستو، نجات کیسے ہوگی، نجات کا کیا ذریعہ ہے، نجات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے. نجات وہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اس دنیا میں بہت زیادہ بینک بیلنس بنا لے تو اگر وہ یہ سمجھے کہ اسی میں میری نجات ہے، وہ مال جو یا تو اس کو چھوڑ دے گا دنیا میں یا ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یا اگر کسی کو منصب مل جائے، عزت مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کے پاس وہ عزت اور منصب رہے. وہ عزت ذلت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ اس منصب سے بھی اپنے آپ کو محروم کر سکتا ہے. تو میرے دوستو، صحیح طور پر جو نجات جس کے ذریعے ہم
جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حقیقت میں نجات وہی ہے، بڑی کامیابی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رسوائی سے بچائے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے، آخرت میں رسوائی سے بھی بچائے۔ نجات اسی کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور نجات میں دوستو اسی کی ہے جو اپنے رب کے غضب سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور یہ چیزیں انتہائی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، کہ جس دن قیامت کے دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچا لے، عذاب سے نجات دے دے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت مہربانی فرمائی، بہت مہربانی فرمائی۔ اسی طرح سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاری ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کاموں کو انجام دیا جائے، جو فرائض ہے فرائض کو انجام دینا، اور جن کاموں سے روکا ہے حد اپنی قوت کے مطابق جس قدر ہم بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں جن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہونا جذبہ کہ میں نے ہر وہ فرض انجام دینا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے حکم دیا، اور میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے جن کے نہ کرنے کا ہمیں حکم ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر تم نے اس قسم کی زندگی گزاری، کوشش پوری کیجیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کریں۔ فرائض صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، فرائض میں والدین کی فرما برداری ہے، فرائض میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، فرائض میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنا ہے، فرائض میں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تربیت صحیح دینی طور پر کرنی ہے۔ یہ سارے ہمارے فرائض ہیں، ان کو اگر ہم انجام دیں گے تو یقیناً ہم قیامت کے دن رسوائی سے بھی بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو جہنم سے بھی نجات ہماری ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، ہمارے لیے اس میں کافی سوچنے کا پہلو ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ یہ نجات کیسے ہوگی؟ میں کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں؟ اللہ کے غضب سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 باتیں بتائی ہیں، 3 باتیں کہ وہ ہم میں سے ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز کہ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ پہلی چیز کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں گریں گے وہ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حضرت معاذ نے پوچھا کہ رسول یہ زبان کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا؟ آپ نے کہا سکیلت کا امک، اے معاذ تمہیں عقل آنی چاہیے کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لا یصمت۔ ایک مسلمان کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے میرے دوست،
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اور آخرت کے پر ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کنٹرول کرنے سے جوڑا ہے۔ اس کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن بولے گا اس کو یہ بات اس کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے میرے اپنے فرشتے میرے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، اب میرے اس برائیوں کے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، گناہوں کے یا نیکیوں کے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیں ہو۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تازہ ہونا چاہیے کہ میرا حساب کتاب ہوگا، یہ میں ایسے چھوڑ دیا جاؤں گا، مجھے حساب دینا ہوگا۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جس کا اس پر ایمان ہو تو جب کبھی وہ بولے نا تو بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ اس میرے جملے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، میرے اس جملے سے کوئی رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، میرے اس جملے سے مجھے نیکی ملے گی یا برائی ملے گی۔ اور خاص طور پر یہ عام طور پر یہ جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، چلیے ٹھیک ہے آپ جو بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی کے ساتھ تناؤ ہو جائے نا، جب کبھی آپس میں کوئی بات ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، اس موقع پر خاص طور پر ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، چاہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہو، بھائیوں کے درمیان ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس موقع پر وہ فرماتے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جو بھی کہنا ہو نا تو سوچ لو کہ یہ خیر والی بات ہے یا برائی والی بات ہے۔ أَوْ لَيَصْمُتْ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیر کی بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ان العبد ليتكلم بكلمة من سخط اللہ لا يلقي لها بال، کیونکہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کو ریئلائز نہیں کرتا، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن وہی بات اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، وہی بات اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ماشاءاللہ ہر محفل میں ہر موضوع پر بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جب کبھی آپس میں ساتھی بیٹھے کوئی بھی ٹاپک چھڑ جائے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کثر کلامہ کثر لغوہ او کثر خطأہ، کہ جو زیادہ بولتا ہے نا اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، زیادہ بولنے والے سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ بولنا یہ ہمارے علم کی علامت نہیں ہوتی، یہ ہمارے جہل کی علامت ہوتی ہے۔ آپ بولیے، ہمیں بولنا چاہیے، لیکن وہ بات بولنی چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ہمارا ہر جملہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جائے گا۔ پھر دوسری چیز جو بتائی گئی ہے اس میں فرمایا کہ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو پکڑے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب فتنے سارے نمودار ہو جائیں تو آپ کا وقت اگر گھر کے باہر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاب پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ شاپنگ کرتے ہیں، پھر اسی طرح مسجد جاتے ہیں، ان کے علاوہ جو اوقات فارغ اوقات ہیں، ان فارغ اوقات کو گھر کے باہر کسی اور مشغولیت میں نہ گزاریں۔ کوشش یہ کریں کہ ان اوقات کو اپنے گھر میں گزاریں۔ جتنا وقت آپ اپنے گھر میں گزاریں گے اتنے ہی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے دوستو، جتنا وقت ہم گزارتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، یہ ہوگا کہ اگر شوہر اور باپ کی حیثیت سے گزار رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف معاملات میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا، پھر اپنے بچوں کی خبر گیری کرنا۔
بچوں کے حوالے سے یہ ہمارا عالمیہ ہے. دیکھیے عام طور پہ جو والدین جو والد ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو چاہے کوئی ہو، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مائیں بیٹھتی ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ اسکول کا ہوم ورک ہو چاہے کوئی اور ہو، بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ بہت تعلق کم رہتا ہے. اور اسی وجہ سے بچوں کے بگاڑ میں یہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو اگر باپ گھر میں زیادہ وقت گزارے تو بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اسے بچوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بیٹے ہیں تو بیٹے ہوں گے تو پھر والدین کی خبر گیری کر سکتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بہت سارے اپنے ماشاءاللہ ایسے کئی ہوں گے یہاں پر جن کے بوڑھے والدین ان کے ساتھ رہتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے دوست، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر کسی نے کسی کے پاس ان کے بوڑھے والدین ہوں. اور یاد رکھیے کہ بزرگ والدین کا رہنا، ان کو کھانے اور پینے اور کپڑے سے بالکل یعنی بے نیاز رکھنا یہی کافی نہیں ہوتا ہے. اس دور میں جب کہ وہ بالکل ہی بزرگ ہو گئے ہوں، ان کے ساتھ کوئی ہو جو بات کرنے والا، بات کرنے والے ہونے چاہیے، جو ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کے ساتھ گپ شپ جو کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ بلا مقصد ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کی تنہائی کو دور کر سکیں. یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اگر ہم والدین کے ساتھ اتنا وقت گزاریں. وہ نہیں وقت کہ جی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی کہ اچھا آپ کے لیے کیا لے آؤں میں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا یا کچھ نہیں، بلکہ ان کی ضرورت کو ہم نے ان کے کہنے سے پہلے محسوس کر لینا چاہیے. ہم جب بچے تھے، ہم خود، آپ بھی ماشاءاللہ بچے ہیں، بچے والے ماں باپ ہیں، آپ اپنے بچوں کی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جی کہ والدین کی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے، اور والدین ماشاءاللہ بہت سارے والدین ایسے خوددار ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے کہتے نہیں ہیں حالانکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں کا کام یہ ہے کہ جی کہ وہ محسوس کر لیں کہ میرے ابو کو، میری ممی کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کھانے کو پسند کرتی ہیں، وہ اس کپڑے کو پسند کرتی ہیں، وہ اس لحاظ کو پسند کرتی ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی. بہرحال وَيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کے دور میں میرے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ والدین بھی گھر پہ ہوتے ہیں، بچے بھی گھر پر ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں سوشل میڈیا پہ مشغول رہتا ہے. ان کی اپنی دنیا بنی ہوئی ہے. یہ انتہائی سمجھیے کہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے، گھروں کو توڑتی ہے. جب آپ گھر پہ ہو نا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں. اگر آپ گھر پہ ہیں لیکن آپ اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے تو یقیناً یہ چیز گھروں کو توڑنے والی ہوتی ہے. اس فرمایا کہ ولیہ سے آ گئی. اور تیسری چیز فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو. بہت بڑی بات ہے میرے دوست. ہم ایک انسان ہیں، ہم سے ماشاءاللہ بہت ساری نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب وہاں سے مٹائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا. جب جیسے حضور فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے لیکن سب سے بہتر غلطی کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی صفات جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور جن کے لیے جنت تیار کی گئی. ان کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ
او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی میری مغفرت کے مستحقین اور وہ لوگ جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی ان سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جائے، بڑی غلطی یعنی انسان ہے، چھوٹی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر یہ ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ جی کہ ماشاءاللہ یہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، پھر بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر یہ گناہ کرتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہو جائے، حاجی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، فرشتہ تو نہیں ہوا، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام سے بہت غلطیاں ہوتی رہی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کبھی ان سے کوئی بڑی فحش غلطی ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا کوئی عام گناہ ہو جائے، فاستغفروا اللہ، تو ان کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ فاستغفر اللہ، فوری طور پر وہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں، فوری طور پر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اندر کتنا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ تنہائی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کریے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، نہیں، وہ نہیں، وہ تو پورے حاضر دماغی کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا، اس گناہ کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ نادانی سے میں نے یہ غلطی کر دی، اللہ مجھے معاف فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، وارحم، اس پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے۔ تو وہ لوگ جو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ بہرحال غلطیوں پر رونا میرے دوستوں، یہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اس کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو پھر یہ سمجھیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس میں ایمان باقی ہے، کہ جو غلطیوں پر تنہائی میں آنسو بہائے اس کا دل زندہ ہے۔ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ من سرته حسنته وساءته سیئته فذلکم المؤمن، جس کسی کو اس کی نیکی خوش کر دے، کوئی آپ نے نیکی کا کام کیا ہے اور دل ہی دل میں آپ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میں نے یہ نیک کام کر دیا ہے، وساءته سیئته، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے دل میں اپنے بارے میں برا سمجھیں، اپنے بارے میں برا سمجھیں کہ مجھ سے یہ کیسے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کیا کیا، فذلک المؤمن، تو یہی شخص مومن ہے۔ مومن وہی ہے جو اپنی غلطی کا جس کو احساس ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مومن جب گناہ پر نادم ہوتا ہے، اس کی ندامت، اس کی پشیمانی پر شیطان جس طرح تڑپتا ہے، وہ اس کے گناہ کرنے پر اتنا نہیں تڑپتا، اس کے گناہ کرنے پر وہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کو تڑپتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے جب ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ کیوں تڑپتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کر نہیں سکتے، ہمیں اظہار ہوتا، ہم کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے، نادم ہوتے ہیں، تو حقیقت میں ندامت وہاں پر زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے احسانات آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کچھ نہیں احسان کیا، مجھے دولت دی، مجھے اولاد دی، مجھے صحت دی، مجھے ساری چیزیں عطا فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں سارے کے سارے۔ میرے اپنے جو بھائی ہیں، بہن ہیں، کئی ہیں جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن پھر وہ بندہ ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے کہ میرے اس رب نے مجھ پر احسان یہ کیے اور میں ہی نے اپنے رب کے احسانات کو بھلا کر اس کی نافرمانی کرتا رہا۔
تو اس وقت وہ تڑپ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس ایک یا جو بھی غلطیاں اس نے کی ہیں ان کی جگہ نیکیاں کرتا چلا جائے، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور فرماتے کہ وَاتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَتْبَعُوهَا، کہ تم جب کبھی کوئی غلطی کر جاؤ تو نیک کام کر لو، کوئی نیک کام کر لو، تَمْحُوهَا، تمہاری وہ برائی اس نیکی کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ احساس شیطان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس نے غلطی تو کی میرے بہکانے پر، لیکن اس نے تو اللہ تعالیٰ کو، وہ اپنے آپ کو مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ آنکھوں سے آنسو بہنا میرے دوستو یاد رکھیے کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بڑی اہمیت ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس کر کے، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے آنسو بہاتے ہیں، جیسے کہ وہ سب فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جو مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آ گیا اس کو، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تنہائی میں جب ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا کرم کیے ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کہاں سے بچایا۔ کئی ایک مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، بعد میں خیال آتا ہے کہ اگر وہ مصیبت مجھ پر آ جاتی تو آج میں اس حالت میں نہیں ہوتا۔ کئی ایک پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ جہاں مایوسی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ تمام راستوں سے بچتے بچاتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر ایک سکون والی زندگی گزار رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، مال دولت کے ساتھ، ہر جگہ۔ یہ احساس ہمارے اندر سے پیدا ہو کہ اتنی تمام اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے مجھ پر، اور میں اس کے باوجود اتنی برائیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہیں، چاہے اللہ کے بندوں کے حق میں، تبھی جا کے ففاضت عیناہ، تب جا کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ففاضت عیناہ۔ اور یہ ان قریبی لوگوں میں، جیسے کہ علماء کہتے ہیں نا کہ اس کا ایسے لوگ ہیں 7 قسم کے جو اللہ کے سب سے زیادہ VIP مہمان ہوں، ان کو وہ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ پھر اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی چیزیں چھوڑے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے توبہ پر، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس مسافر کو ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس مسافر کو ہوئی تھی کہ جس مسافر کی سواری عین صحرا میں گم ہو گئی تھی، اور اس سواری ہی پر اس کا زاد راہ تھا، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس سواری پر تھا، وہ آرام کر رہا تھا، اٹھا تو پتا چلا کہ سواری غائب، اور وہ مسلسل تلاش کرتا رہا لیکن نہیں ملی، تو پھر اسی جگہ پہ آ کے مایوس ہو کر
موت کے انتظار میں وہیں لیٹ گیا۔ پھر اتفاق سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری سامنے کھڑی ہوئی۔ تو اس موقع پر اس کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے کہ واللہ، اس نے کہا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان وہاں پر لڑکھڑا گئی۔ تو یہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس مسافر کی خوشی سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا تھا، شیطان کے راستے پر چل پڑا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے پر دوبارہ آ گیا، پھر سیدھے راستے پر آ گیا اس سواری کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس مسافر سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، بہرحال اس حدیث کا جو مرکزی موضوع تھا وہ یہی کہ یہ تین چیزیں یاد رکھیے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ۔ ایک زبان، اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں، سب سے زیادہ اہم ترین چیز۔ اور دوسری چیز کہ ہر فتنے کی جگہوں سے دور رہیں، کوشش کریں کہ جتنا بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنے گھر پہ محفوظ اور محفوظ رہیں۔ تیسری چیز کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ جتنی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور شیطان آپ کے اوپر تڑپے گا۔ اس کے بعد اس آخری حدیث سے دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ، حضور فرماتے ہیں کہ فمن احب ان یزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو نجات حاصل ہو جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، تو آپ نے دو باتیں بیان فرمائی، فَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پہلی چیز کہ اس کا آخری وقت اس حالت میں آنا چاہیے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا ایمان رکھتا ہو۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے میرے دوست؟ صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، نہیں، اس بات پر پورا ایمان رکھے کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا تصرف ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ساری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے تمام چیزیں اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، میری ہر چیز، میری ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ قیامت کے دن میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، یہ اس کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آخری وقت میں وہ فلاں پیر صاحب، فلاں ولی، فلاں کے پیچھے پڑا، نہیں، بلکہ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ فَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے۔ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری الفاظ آتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، توحید کے، وہ توحید پر قائم ہو، توحید پر قائم ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، ہمارا بھی تجربہ ہے، لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر ہمیشہ کلمہ توحید ہوتا ہے اور توحید کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ زرین موقع ان کی زندگی کے آخری لمحے میں بھی دیتا ہے، اور بآسانی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی توحید سے خالی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے وہ جیتے رہے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز، مددگار بنایا ہوا ہو، آپ لاکھ ان کے سامنے پڑھیے، وہ صحیح زبان پہ نہیں آتا، ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ تو وہ سب فرماتے ہیں کہ جس شخص کی موت، جس شخص کے آخری لمحات اس
کلمے پر ہوں، کلمے توحید پر ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں پہنچائے گا۔ اور دوسری چیز اس نے فرمایا کہ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، ایک مومن اپنی زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بندوں کے حقوق بھی پورا کرے، اور بندوں کے حقوق پورا کرنے اور بندوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے، کسی اور کے بارے میں شر اور برائی کے انداز میں نہ سوچنے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو، وہی سلوک رکھو جس طرح تم لوگوں سے پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، جس طرح تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ تمہارا احترام کریں، تمہیں اچھے انداز میں تمہارے ساتھ بات چیت کریں، تمہاری غیبت نہ کریں، تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ اگر تم یہ لوگوں سے چاہتے ہو تو تم بھی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک رکھو گے تو یقیناً یہ وہ چیز ہوگی جو نہ صرف تمہیں کئی برائیوں سے بچا لے گی، غیبت سے، چغلی سے۔ ہماری محفلیں دیکھیں، چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی محفلیں ہو، دنیا کی محفلیں ہو، وہاں پر غیبت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ آپ لوگوں ہوں، علماء ہوں، غیبت میں ہم بہت ملوث ہیں۔ جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے ہماری محفلیں رنگین ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے نا کہ مجھے جو چیز پسند ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، مجھے بھی لوگوں کے ساتھ ویسے رویہ رکھنا چاہیے، تو اگر یہ ہو تو خود بخود ہم بھی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف سے ہی بچا لیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، ہمارا احترام کریں، ہمیں لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مصیبت میں، ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، جو بھی ہم سے ہو سکے تعاون کرنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے اور جنت میں داخل کرنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری نجات کس طرح ہو، جہنم سے میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور اپنے آپ کو جنت میں کیسے لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کہ معراج کے روزے کیا کوئی حدیث سے ثابت ہے صحابہ کے عمل سے معراج کے؟ جی، یہ معراج کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی، رجب کی 27ویں کو معراج کا ہوتا ہے نا واقعہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو معروف ہے، میرے خیال سے کل یا پرسوں وہ لوگوں نے کیا تھا کہ معراج کا سفر تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کن تاریخوں میں ہوا تھا یہ بالکل ثابت نہیں۔ میں آپ کو کن تواریخ میں ہوا تھا یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ 27ویں رجب ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسرا یہ کہ اس حوالے سے مزید جو چیزیں اب عام طور پہ لوگوں میں معروف ہیں کہ 27ویں رجب کے موقع پر روزہ رکھا جائے معراج کا، شب برات، شب معراج کہتے ہیں، شب معراج کا روزہ رکھا جائے اور پھر اس میں کچھ نوافل پڑھے جائیں۔ میرے دوستو، یہ قطعاً اس کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے نہیں، کسی بھی سنت سے نہیں ہے۔ اس میں کوئی آپ دیکھیں گے کہ اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی جو احناف میں یا اور دوسروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہی لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو بدعات کے عادی ہیں، جو بدعات کے عادی ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے کاموں میں وہ زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ اب اس قسم کی چیزیں کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اس سوچ سے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا، یہ کھلی بدعت ہے، یہ کھلی بدعت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج بھی تھی مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد تقریباً 12-13 سال
آپ باحیات رہے دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ یہ 12-13 سال صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو نماز کا ایک ایک ادنا رکن بھی وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، ہر چیز. لیکن معراج کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں آتی، کوئی حدیث نہیں آتی ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا روزے رکھا ہے. تو پھر اب یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی ہیں. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ یہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں حدیث صحیح مل جاتی ہے تو ضرور عمل کیجیے، ضرور عمل کیجیے. لیکن اگر کوئی حدیث نہ ہو، اور اگر حدیث بھی ہو ضعیف ہو یا موضوع ہو، اس سے جتنا کوشش کریں کہ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ ہم ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں نا، ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں. اس معاملے میں کوشش یہ ہونی چاہیے. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے وہ عام طور پہ دین کے علم میں تھوڑی سی پیچھے رہتی ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں ان میں بہت زیادہ معروف ہیں. یہ اس میں بیداری کی ضرورت ہے انشاءاللہ. یہ رجب کے کنڈے بھی ہوتے نہیں. رجب کے کنڈے سبحان اللہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ شاید 22 کو ہوتے ہیں، 22 کب ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ رجب کے وہ کنڈے ہوتے ہیں، کنڈے کیا کچھ پوریاں بنائی جاتی ہیں، کھیر بنائی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے. اس کا جو تاریخی بیک گراؤنڈ اور یہ حقیقت تاریخ میں ثابت بھی ہے، یہ وہ دن کرتے ہیں، اس دن کیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت معاویہ کے انتقال کی خوشی میں وہ مٹھائیاں بانٹی جاتی، وہ مٹھائیاں بانٹی جاتی. آپ سمجھ گئے ہوں. تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ماشاءاللہ سنت ہے، اور اس میں عام طور پہ بدعات کی طرف زیادہ رجحان لوگوں کا ہوتا ہے نا جو فرائض پر عمل نہیں کرتے. میرے دوست، جو فرائض پر عمل نہیں کرتے نا، ان کی عبادات کا خانہ خالی رہتا ہے. تو اس لیے اپنے من کو، اپنے دل کو سمجھانے کے لیے جو نا اس قسم کی بدعات کو چوز کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کا میں نے حق ادا کر دیا. جو لوگ فرائض کے پابند ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان بدعات میں شامل ہونے کی. ظہر کی جو سنت موقع ہے 4 ظہر فرض سے پہلے، زیادہ ہم سب لوگ 4 اکٹھی پڑھتے ہیں، اس کا 2 پڑھنے کا حکم؟ ہاں، اس میں دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ افضل علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا 2 سلام سے. جو استخارہ کی دعا ہے عام آدمی نہیں پڑھ سکتے کہ یہ صرف استخارہ کی وقت ہی؟ جب بھی آپ دعا پڑھیں نا ایسے، تو نیت کر لیں کسی کام کے حوالے سے کہ میں دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ذہن میں وہ کام ہے کہ صبح میں مجھے یہ کام کرنا ہے، میرے حق میں مفید ہے یا نہیں ہے، تو زیادہ اچھا بہتر ہوتا ہے. یعنی استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رائے طلب کرنا. تو رائے آپ کے پاس کوئی نہیں ہو سکتی، کیا طلب کریں.